اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ محترم حضرات، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں قانونی اعتبار سے 2 دن کو بہت اہمیت حاصل ہے، ایک 15 اگست کو اور دوسرا دن ہے 26 جنوری۔ 15 اگست کو یوم آزادی کی مناسبت سے سرکاری سطح پر خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے، چونکہ اس دن اور اس تاریخ کو ہمارا یہ ملک آزاد ہوا، اور 26 جنوری 1950 کو چونکہ یہ ملک جمہوری ملک قرار پایا اور یہاں کا قانون یہاں کے لوگوں نے بنا کر اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے نافذ کیا، اس وجہ سے اس تاریخ کو بھی یوم جمہوریہ کے نام سے ایک تہوار کے طور پر سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے۔ تو کل چونکہ 15 اگست ہے، یوم آزادی، ہم اور آپ جو بڑے عمر کے لوگ ہیں، جو آج سے 15-20 سال پہلے یا 30-40 سال پہلے اسکول، کالج یا مدرسے میں پڑھ کر نکلے ہیں، وہ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی میں سب سے زیادہ قربانی کن لوگوں نے دی ہے۔ تاریخ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی میں سر فہرست جو قوم تھی وہ مسلمان تھی، اور سب سے زیادہ قربانیاں جن لوگوں نے دیے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آزادی کے بعد سے بڑی تیزی کے ساتھ جب ماحول بدلنے لگا اور پھر 2014 کے بعد سے مرکزی حکومت میں جو لوگ آئے وہ بڑی تیزی سے ہندوستان کی تاریخ کو بدلنا شروع کیے، جس میں سب سے زیادہ جنگ آزادی کی تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جانے لگا۔ آنے والے اور 10 سالوں میں اسکول کالج میں پڑھانے والے نصاب میں دور دور تک کہ آپ کو مسلمانوں کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے نسل کو صحیح تاریخ بتا کر کے جائیں اور ان کو یہ سمجھا کر کے جائیں کہ اس ملک کی آزادی میں سب سے زیادہ جن لوگوں نے قربانی دی ہے وہ مسلمان ہیں، تاکہ وہ احساس کمتری کے شکار نہ ہوں۔ آج کی کتابوں میں جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے اس میں جہاں سینکڑوں نام غیروں کے لکھے رہتے، وہاں مشکل سے 1-2 نام صرف مسلمانوں کا لکھا جاتا، اور یہ تصور دیا جاتا کہ مسلمانوں کی اس جنگ میں، اس لڑائی میں مسلمانوں کا حصہ بس تھوڑا سا ہے۔ آج ہم مختصر طور پر آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ محترم حضرات، لیکن اس سے پہلے ہم اور آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ جس دین اور جس مذہب کو ہم مانتے ہیں اس دین اور اس مذہب میں آزادی کا کیا تصور ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم قرآن میں جن نبیوں کا ذکر ہوا ہے ان نبیوں میں سب سے بڑا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قرآن میں سب سے زیادہ
تذکرہ اور ذکر ہونے والے نبیوں میں اول نمبر پر آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا، اگر ان مقاصد پر غور کیا جائے تو اس میں پہلا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے نکال کر آزادی کی طرف لے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو لے کر فرعون کے دربار میں جب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے جو سب سے پہلی بات رکھی تھی وہ یہی، ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دو، تم انہیں تکلیف نہ دو، ان پر ظلم نہ ڈھاؤ، ان کو مت ستاؤ، ان کو سزا اور عذاب نہ دو، تم ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو نکالنے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ ہمارا آپ یہ بات بھی کہیں نہ کہیں بیان میں اور تقریر میں سنے ہوں گے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مصر کے حاکم عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے ایک مصری قبطی کو مارا، اور مارنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ قبطی گھوڑے کے مقابلے میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو ہرا دیا اور وہ جیت گیا۔ اس پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے اس قبطی کو مارا کہ ہم معزز خاندان کے لوگ ہیں، تم نے ہمیں ہرا کر کے اچھا نہیں کیا ہے۔ وہ قبطی شخص مصر سے فوراً مدینہ کے لیے روانہ ہو گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نوجوان کے خلاف شکایت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم جاری کیا کہ اپنے بیٹے کو لے کر کے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے حاکم ہیں، گورنر ہیں، مصر کو فتح کرنے میں سب سے اہم رول ادا کیا تھا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے کو لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آنا پڑا۔ اور اسی موقع سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے وہ تاریخی جملہ کہا تھا، متستعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، کہ تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا حالانکہ ان کی ماں نے ان کو آزاد جنم دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مصری قبطی نوجوان کو بلا کر کہا کہ اس نے جس طرح تم کو مارا تم بھی اس کو مار کر کے اپنا بدلہ لے لو۔ وہ نوجوان قبطی مصری جو مسلمان نہیں تھا اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اس کے باپ کو بھی مار کر کے اپنا بدلہ لے سکتے ہو اور لے لو، اس لیے کہ اس کا باپ ایک بڑے عہدے پر تھا، اس بڑے عہدے کی وجہ سے اس کے بیٹے کے اندر وہ ہمت پیدا ہوئی کہ وہ تم پر ظلم کرے، لہٰذا تم اس کے باپ سے بھی بدلہ لے سکتے ہو۔ لیکن وہ مصری قبطی اتنا بے غیرت نہیں تھا، اس نے جواب دیا کہ نہیں امیر المومنین، مجھ پر جس نے ظلم کیا تھا میں نے اس سے بدلہ لے لیا ہے، میں اس کے والد کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ انصاف، یہ عدل اور لوگوں کو آزادی دینے کا اختیار یہ آپ کو شاید کہیں اور مل جائے۔ اسی آزادی کے تصور کی وجہ سے عربی زبان میں عرب کے یہاں ایک محاورہ استعمال کیا جاتا تھا کہ لا تکن عبد غیرک، تم کسی کی غلامی قبول نہ کرو، وقد جعلک اللہ حرا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزاد بنایا ہے، تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آزادی ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ آزادی اس بات کی کہ وہ کیا کھائے اور کیا نہ کھائے،
آزادی اس بات کی کہ وہ کیا پہنے اور کیا نہ پہنے، آزادی اس بات کی کہ وہ کس مذہب کو قبول کرے اور کس کو قبول نہ کرے، آزادی اس بات کی کہ جس مذہب کو وہ مانتا ہے اس مذہب پر وہ مکمل طور پر عمل کرے، آزادی اس بات کی کہ جس مذہب کو وہ مانتا ہے اس مذہب کی وہ تبلیغ کر سکے۔ یہ آزادی بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انسان کو دے رکھی ہے، اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں جب اس ملک کا قانون اور دستور تیار ہوا تو اس میں بھی اس بات کی اجازت رکھی گئی، یہ حق دیا گیا، یہ رائٹ رکھا گیا کہ اس ملک کا ہر آدمی آزاد ہے، وہ جس مذہب کو چاہے اختیار کر سکتا ہے، جو چاہے کھا پی سکتا ہے، جو چاہے پہن سکتا ہے، اپنے مذہب پر مکمل طور پر عمل کر سکتا ہے اور اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ یہ بنیادی حق ہے ہر انسان کا، اس کو ملحوظ رکھا گیا ہمارے ہندوستان کے قانون میں بھی۔ تو محترم حضرات، آزادی اتنی اہمیت رکھتی ہے ایک انسان کے لیے۔ اب ہم اور آپ آتے ہیں ہندوستان کی آزادی کی طرف۔ اگر آپ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے پہلی جنگ کون سی ہوئی، تو اکثر لوگ یہ جواب دیں گے کہ آزادی کی پہلی جنگ 1857 میں یعنی 1850 کے ساتھ میں ہوئی، چونکہ اب یہی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے اور یہی لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ یہ تاریخ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے۔ جنگ آزادی کی لڑائی 1857 میں پہلی بار نہیں لڑی گئی، بلکہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس سے 100 سال پہلے 1750 میں پہلی بار جنگ ہوئی انگریزوں کے خلاف، جو بنگال کا نواب سراج الدولہ نے لڑی تھی۔ وہ پہلی جنگ تھی 1757 میں۔ اصل میں اس ملک میں انگریز 1601 میں آئے تھے تاجر بن کر، تجارت کرنے کے لیے، لیکن ان کا مقصد تجارت کرنا نہیں تھا۔ تجارت کا لباس پہن کر کے، تاجر کو حلیہ لگا کر کے، وہ ایک ناپاک ارادے سے، ایک ناپاک مقصد کے تحت اس ملک کو لوٹنے، اس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے تجارت کو ہتھیار بنا کر کے وہ اس ملک میں داخل ہوئے۔ جب وہ اس ملک میں 1601 میں آئے تو اس وقت میں یہاں حکومت تھی جہانگیر بادشاہ کی، جو اکبر بادشاہ کا بیٹا ہے۔ جہانگیر بادشاہ کے وقت میں وہ لوگ آئے اور اپنی تجارت کو دھیرے دھیرے پھیلانا شروع کرے۔ جہانگیر کے بعد اس کا بیٹا شاہ جہاں جب بادشاہ بنا، جس نے اپنی بیوی کی یاد میں تاج محل بنوایا، اس کے حکومت کے وقت میں یہ لوگ اور تجارت میں مضبوط ہوتے گئے اور بنگال سے باہر نکل کر ہندوستان کے کئی صوبے اور اسٹیٹ میں، شہر میں پھیل گئے۔ پھر شاہ جہاں کے بعد بھی ان کا بیٹا اورنگزیب جب بادشاہ ہوا، اس وقت میں بھی ان کی تجارت بڑھتی چلی گئی، اور اب تک کہ ان کا جو چہرہ تھا وہ صرف ایک تاجر والا ہی چہرہ تھا۔ لیکن دھیرے دھیرے یہ لوگ تجارت میں مال کی جگہ ہتھیار اور تجارت میں ملازم کی جگہ فوجیوں کو جمع کرنا شروع کرے۔ اور پھر جب حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا اور پھر مسلمانوں کی حکومت، مغل حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے، کمزور پڑنے لگی حکومت، اس وقت میں یہ دھیرے دھیرے اپنی طاقت کو بڑھانا شروع کرے، اور پھر 1750 کے ساتھ میں جا کر لوگوں کو احساس ہونے لگا، خاص طور سے جو مسلم حکمران تھے، کیونکہ ملک ان سے چھینا جا رہا تھا، شہر ان سے چھینا جا رہا تھا، علاقے پر قبضہ ان سے چھین کر کیا جا رہا تھا، تو ان کو احساس ہونے لگا۔ اور سب سے پہلی جو جنگ ہوئی انگریزوں سے باضابطہ سراج الدولہ نے لڑی، اس وقت میں سراج الدولہ کی تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ فوج تھی، جبکہ انگریزوں کے فوج بہت کم، چند ہزار ہی تھے، جیتنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ہی میر جعفر نام کا آدمی
جو سراج الدولہ کے وقت میں ایک بڑے عہدے پر تھا، اس نے غداری کیا. اس نے غداری کر کے اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو لالچ دے کر کے، مال و دولت دے کر کے سراج الدولہ کے خلاف کر دیا. اور جب جنگ شروع ہوئی تو وہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے. اور اس طرح اتنی بڑی تعداد میں جو فوج تھی سراج الدولہ کی، اس کو شکست ہوئی. اور یہ انگریز جو چند تعداد میں تھے وہ کامیاب ہو گئے. یہ سب سے پہلی جنگ اور سب سے پہلی غداری تھی. اس غداری کے بدلے میں بنگال کا حاکم اس کو بنایا گیا میر جعفر کو، لیکن زیادہ دنوں تک کے وہ حاکم نہیں رہا. کچھ سال کے بعد، 3-4 سال کے بعد اس کو معزول کر کے اس کے داماد کو پھر بنایا گیا. اور پھر انگریزوں نے مخالفت کی تو اس کے داماد کو بھی ہٹا دیا گیا. اور پھر یہ لوگ بڑی ذلت و رسوائی کے موت مارے گئے. جیسی غداری کی تھی اس طرح کا انجام کا سامنا ان کو کرنا پڑا. تو یہ پہلی جنگ تھی. 1757 کے بعد 1770 پہ 6 میں پھر ایک جنگ ہوئی انگریزوں سے. مجنون شاہ نے یہ جنگ لڑی تھی. اور پھر 1780 میں ساؤتھ کے علاقے کا مشہور حیدر فتح علی ٹیپو سلطان کے والد، اس نے اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان نے پھر انگریزوں سے مقابلہ کرنا شروع کیا. اور ان کے درمیان کئی جنگیں ہوئی. اور اسی جنگ میں لڑتے لڑتے ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی شہید ہو گئے. اور پھر 1799 میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ بھی انگریزوں سے مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے. آپ کو بڑا تعجب ہوگا، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا رعب، ایسا ڈر اور خوف انگریزوں کے درمیان، انگریز فوجوں کے درمیان، جرنیل کے درمیان میں تھا کہ جب ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے تو ان کے لاش کے پاس جانے کی کسی انگریز کی ہمت نہیں ہوتی تھی. بہت دور سے ایک لکڑی کے ذریعے مار کر کے دیکھا کہ لاش میں کچھ جان باقی ہے یا نہیں ہے. جب مکمل یقین ہو گیا تب یہ اس لاش کے پاس آگے بڑھے. اور اسی وقت میں انگریز نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ اب آج سے ہندوستان ہمارا ہے. اور پھر 1803 میں ان لوگوں نے دلی پر قبضہ کیا، لال قلعہ پر قبضہ کر کے اپنا پرچم لہرایا. اور پھر اس وقت میں وہاں کے بادشاہ شاہ عالم سے انگریزوں نے معاہدہ کیا. اور اس وقت سے گویا کہ مکمل طور پر ہندوستان پہ ان کی حکومت قائم ہو گئی. 1803 میں جب دلی پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا اور پورے ملک پر اپنی حکومت اور اپنے پرچم کا اعلان کر دیا، اس وقت میں حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے ان کے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے انگریزوں کے خلاف بڑی کوشش کی، بڑی جد و جہد کیا. اور پھر ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے 1803 میں صرف 17 سال کے تھے، شاہ عبد العزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس 17 سال کی عمر میں اس انگریز کے خلاف وہ فتویٰ دیا جس فتوے نے پورے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف ایک ماحول بنایا. وہ فتویٰ کیا تھا؟ فتویٰ یہ تھا کہ یہ ہندوستان دارالحرب ہو گیا ہے. دارالحرب کا مطلب ہوتا ہے ایسی جگہ جہاں کے رہنے والے سے جنگ اب لازم ہو گئی ہے، ضروری ہو گئی ہے. جہاد کا فتویٰ دیا، انگریزوں کو اس ملک سے نکالنا ہے، انگریزوں کو اس ملک میں رہنے نہیں دینا ہے، انگریزوں کے خلاف لڑنا ہے، جنگ کرنا ہے، جب تک جان باقی رہے گی ہم اس کے خلاف لڑتے رہیں گے. یہ فتویٰ پورے ہندوستان میں، حالانکہ وہ سوشل میڈیا کے زمانہ نہیں تھا، اس کے باوجود اس فتوے کا اثر پورے ہندوستان پر ہوا. اور علماء درس و تدریس کے میدان سے نکل کر جنگ کے میدان میں آئے، علماء خانقاہوں سے نکل کر انگریزوں کے خلاف سامنے کھڑے ہو گئے، علماء اپنے گھروں سے نکل کر انگریزوں کے خلاف میدان جنگ میں آ گئے. اور انہی کے اسی فتوے کے اثر کو قبول کرتے ہوئے سید شہید رحمت اللہ علیہ، اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ، ان لوگوں نے 1830 پر 1 میں باضابطہ یوپی کے سرزمین پر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے.
لیکن انگریزوں کے خلاف ماحول مسلمانوں میں مکمل طور پر بن چکا تھا، اور پھر یہ ماحول بنتے بنتے کئی تحریکیں شروع کرتے رہے علماء، اور پھر جا کر کے 1857 کے غدر کا واقعہ پیش آیا، جس کو آج کل لوگ انگریزوں کے خلاف پہلی غدر یا پہلی جنگ کہتے ہیں۔ اس کو پہلی جنگ اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں، ایک تو 100 سال جو پرانی مسلمانوں کی تاریخ ہے اس تاریخ کو مٹا دیا جائے، اس قربانی کو ختم کر دیا جائے، اس کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ 1750 سے لے کر 1850 تک کے صرف اور صرف مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں اور جنگ لڑی ہیں انگریزوں کے خلاف، صرف مسلمان۔ دور دراز تک کہ آپ کو کسی دوسرے قوم کا نام نظر نہیں آئے گا۔ لیکن 1857 میں یہ اچھی پہل ہوئی کہ اتنے دنوں سے جو مسلمان لڑ رہے تھے، قربانی دے رہے تھے، مر رہے تھے، یہ دیکھ کر کے ان لوگوں کے دلوں میں بھی یہ احساس پیدا ہو گیا کہ ہم کو آزادی کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اور پھر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہیں، بھائی بھائی، جو یہ نعرہ ہم سنتے ہیں، یہ نعرہ دیا گیا، اور پھر سب مل کر کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی مل کر کے 1850 میں انگریزوں کے خلاف میدان میں آئے، اور یہ جنگ بھی یوپی میں ہوئی، اور دھیرے دھیرے یہ جنگ پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ انگریز اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے تھے کہ انگریزوں کا سب سے بڑا مخالف مسلمان ہے، اس لیے 1857 کے بعد تقریباً 5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ ان 5 لاکھ مسلمانوں میں سے 50 پر 1500 صرف اس وقت کے بڑے بڑے علماء تھے۔ انگریزوں نے آپس میں یہ مشورہ کر کے یہ فیصلہ لیا کہ ہم کو اگر اس ملک پر حکمرانی باقی رکھنی ہے تو ہم کو یہاں سے علماء کو، اسلام کو اور قرآن کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہ علماء ہی ہیں جو لوگوں کو جگا رہے ہیں، لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر جوش اور جذبہ پیدا کر رہے ہیں۔ یہ علماء کی وجہ سے لوگ ہمارے مخالف ہو رہے ہیں، ہمارے حکومت کے خلاف ہو رہے ہیں۔ ان علماء کو ختم کیا جائے، اسلام کو ختم کر دیا جائے، قرآن کو ختم کر دیا جائے، تو پھر ہمارے خلاف، ہمارے حکومت کے خلاف کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر اسی موقع سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ جتنے بھی علماء ہیں سب کو شہید کر دیا جائے۔ تو آپ کو بڑا تعجب ہوگا، آپ اس کو کیسے معلوم کہ اس میں کون علماء ہے کون نہیں ہے؟ تو یہ نشان لگائی گئی کہ جو کرتا پیجامہ ٹوپی داڑھی میں ہو اس کو قتل کر دو، اس کو مار دو۔ ایک وقت میں 40 علماء کو پکڑ کر لایا جاتا، جلتی ہوئی آگ میں زندہ جلا دیا جاتا، پھر اس کے بعد اور 40 سے 80 علماء کو منظر دکھایا جاتا اور کہا جاتا کہ تم کہہ دو 1857 کی جنگ میں ہم نہیں تھے، ہم انگریزوں کے خلاف نہیں ہیں، ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، اپنی آنکھوں سے جلتے ہوئے مرتے ہوئے علماء کو دیکھ کر کے علماء کا قدم پیچھے نہیں ہٹا، وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے، جان دے دی۔ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں اس وقت یہ منظر دیکھ رہا تھا، کسی بھی عالم نے اپنے قدم کو پیچھے نہیں کیا۔ اور اس طرح چاندنی چوک سے لے کر لاہور تک کے کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت پر کسی عالم کا لاش نہ لٹکا دیا گیا ہو۔ یہ قربانی دی ہے ہمارے علماء نے، یہ قربانی دی ہے ہمارے مسلمانوں نے۔ اور پھر 1857 کے بعد جو کچھ لوگ بچ گئے، انہوں نے 1860 میں دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا۔ جب وہ قائم ہوا ایک درخت کے نیچے، تو صرف ایک استاذ اور ایک طالب علم، ایک شاگرد کے ذریعے، ایک شاگرد ہے، ایک استاذ ہے، اور انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا۔ اور مدرسہ قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے مجاہدین آزادی کو پیدا کیا جائے گا۔ مسلمان کے علاوہ کون قوم ہے ہندوستان میں جس نے آزادی کے لیے مجاہد پیدا کرنے کے واسطے کوئی ادارہ قائم کیا ہو؟ یہ صرف مسلمان ہیں۔ اور پھر اسی ادارے سے پڑھ کر جب محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ پہلے شاگرد تھے، یہ 1870 میں جا کر انجمن ثمرۃ التربیہ کے نام سے ایک انجمن قائم کیا، اور اس انجمن کا بھی مقصد صرف یہی تھا کہ یہاں سے لوگوں کی تربیت کی جائے، انگریزوں کے خلاف تیار کیا جائے اور مجاہدین کو پیدا کیا جائے۔ اور پھر 1880 پر 5 میں
इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का वजूद हुआ। इस पार्टी को भी बनाने में सबसे अहम रोल मुसलमानों ने अदा किया था। और इस तरह फिर हिंदू मुस्लिम मिल करके अंग्रेज़ों के खिलाफ मुकाबला करते रहे, लड़ते रहे। कई तहरीकें चली, कई लोगों को, कई उलमा को जेल में भेजा गया, तरह तरह की तकलीफ़ें दी गई, लेकिन कोई भी उसके लिए फिर पीछे कदम नहीं हटाया। आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि गांधी जी को मारने के लिए गांधी जी का जो खादिम था मियाँ अंसारी, जो खाना खिलाता था, खिदमत करता था, अंग्रेजों ने मियाँ अंसारी के घर के तमाम लोगों को, बीवी बच्चों को गिरफ्तार कर लिया और मियाँ अंसारी के एक बेटे को मारकर कत्ल करके उसकी लाश मियाँ अंसारी के पास भेजा और कहा कि तुम गांधी जी के खाने में जहर मिलाओ वरना बारी बारी तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर देंगे। मियाँ अंसारी को मजबूर किया गया जहर मिलाने पर। मजबूरी में आकर के एक शख्स ऐसे मौके से जो कुछ कर सकता था, मियाँ अंसारी ने भी खाने में जहर मिलाया। लेकिन जब वो खाना गांधी के सामने पेश किया गया और गांधी जी उस खाने को खाने लगे तो मियाँ अंसारी ने हाथ मार करके खाना भी गिरा दिया और वो खाने के कटोरे भी गिर गए और गांधी जी को नहीं खाने दिया। फिर गांधी जी ने और वहाँ मौजूद लोगों ने पूछा कि आखिर क्या वजह है, तुमने ऐसा क्यों किया? तब वो अपना ये वाक़या बयान करता है, अंग्रेज अफसरों का मुझ पर दबाव था, प्रेशर था, उसने मेरे ख़ानदान के, मेरी बीवी बच्चों को गिरफ्तार कर लिया है और उसने मुझसे कहा है कि बारी बारी तुम्हारे पूरे ख़ानदान की लाश तुम तक पहुंचेगी अगर तुमने गांधी के खाने में जहर नहीं मिलाया। मैं मजबूर होकर उसमें जहर मिला दिया था, लेकिन जब आप खाने लगे मुझसे रहा नहीं गया कि आप जो इस मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, जंग कर रहे हैं, आपको इस तरह कत्ल किया जाए। इस तरह मियाँ अंसारी ने बारी बारी अपने घर के तमाम लोगों को शहीद करवा दिया, लेकिन गद्दारी करने के लिए तैयार नहीं हुए। इस तरह के हजारों वाक़यात हैं तारीख की किताबों में जो आज हमको मालूम करने और पढ़ने की ज़रूरत है। मोहतरम हज़रात, इस मुल्क की आज़ादी में कुल मिलाकर, चूँकि वक्त हो गया है, मैं ये बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। कुल मिलाकर इस मुल्क की आज़ादी में सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने कुर्बानी दी है वो मुसलमान है। ये अपने नस्लों को बताना है, अपने बच्चों को बताना है। आज दिल्ली में इंडिया गेट पर 90 पे 5300 लोगों के शहीदों का नाम लिखा हुआ है, उसमें 60 पे 1390 पे 5 शहीद मुसलमान हैं। अरे हमारे आधे भी दूसरी कौम मुकाबला नहीं कर सकती। जितनी कुर्बानियां मुसलमानों ने दी है उसके आधी कुर्बानी का मुकाबला कोई कौम नहीं कर सकती है। लेकिन उसके बावजूद आज मुसलमानों के साथ जो बर्ताव हो रहा है, जो सलूक किया जा रहा है, वो हम और आप जानते हैं। आज वो लोग जो अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, अंग्रेजों के फेंके हुए हड्डी चाटते थे, वो आज देशभक्त बने हुए हैं, देशभक्ति की सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। और मुसलमानों जिन्होंने सबसे बड़ी कुर्बानियां दी है उन्हीं को टारगेट किया जाता है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को, अब स्कूल कॉलेज में उनको सही तारीख नहीं बताई जाएगी, उनको मिंबरों मेहराब से बताया जाए कि मुसलमानों ने इस मुल्क को क्या दिया है, उलमा ने इस मुल्क को क्या दिया है। हकीकत यह है कि अगर उलमा आगे ना आते तो ये मुल्क कभी आज़ाद ना होता। उलमा समझते थे आज़ादी क्या चीज़ होती है, आज़ादी का मतलब क्या होता है, उनको मालूम था, दीन इस्लाम ने उनको बता रखा था, इसलिए वो अपनी जान कुर्बान कर दिए। खिंजीर के चमड़ों में लपेट करके उनको जिंदा जला दिया जाता था। वो जलने के लिए, मरने के लिए तैयार हो गए। लेकिन कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलता तारीख की किताबों में कि कोई आलिम डर करके जंग आज़ादी से अपना कदम पीछे हटा लिया हो। हम उस कौम की औलाद हैं, हमारी तारीख इतनी शानदार है, मुसलमानों की तारीख इतनी शानदार है इस हिंदुस्तान में। आज हमको ये सारी बातें अपने बच्चों को, अपने नस्लों को बताने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह तबारक व ताला जो बातें कही गई हैं उन बातों को सही तौर पर समझने की तौफीक अता फरमाए।